بسم اللہ والصلاۃ والسلام علی رسول اللہ۔ السلام علیکم۔ دعوت فکر و عمل کے ساتھ میں ہوں سہیل احمد صدیقی۔ ایک مشہور واقعہ ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ایک مرتبہ کسی غزوے کے لیے صف بندی فرما رہے تھے۔ ان کے دست مبارک میں ایک عصا یعنی چھڑی تھی، جس کی نوک سے آگے نکلے ہوئے کسی بھی مجاہد کو ٹہوکا دے کر صف کے اندر ہونے کا حکم دیتے۔ ایک صحابی کے پیٹ پر عصائے مبارک لگا تو انہوں نے شکایت کی اور عرض کی، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کے عصا مبارک سے مجھے تکلیف پہنچی، مجھے بدلہ دیجیے۔ لوگ بڑے حیران پریشان بلکہ ناراض ہوئے، مگر رحمت مجسم صلی اللہ علیہ وسلم نے خندہ پیشانی سے فرمایا، آؤ بدلہ لے لو۔ وہ شوخ صحابی کہنے لگے، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ تو قمیص پہنے ہوئے ہیں اور وہ کسی وجہ سے قمیض اتار چکے تھے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی قمیص کا دامن ان صحابی کے لیے اٹھایا کہ آئیں اور پیٹ پر ویسے ہی کچوکا لگا کر بدلہ لے لیں۔ قربان جائیے معلم انسانیت صلی اللہ علیہ وسلم کے، اور دیکھیے ان کی تربیت کے بعد ان کے چاہنے والوں کا حسن عقیدت۔ ان صحابی نے آگے بڑھ کر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے بطن مبارک سے چمٹتے ہوئے بوسہ دیا اور وضاحت کی کہ ایسا انوکھا شرف حاصل کرنا ہی ان کا مقصد تھا۔ اس واقعے سے جہاں دیگر نکات اخذ کیے جاتے ہیں، مجھے ایک خاص لطیف نکتہ نظر آتا ہے۔ جب اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے سزا و جزا کے تصور کے ساتھ ساتھ یہ درس عام کیا کہ ہر معاملے میں تمام انسان برابر ہیں سوائے تقویٰ کے، کوئی سبب امتیاز نہیں، تو پھر یہ عملی نمونہ بھی فراہم کرنا ضروری تھا کہ اگر سربراہ، کمانڈر، امیر یا ناظم سے کسی کو کوئی شکایت ہو تو کیا کیا جائے۔ رسول مقبول صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی ذات سے کسی کو اتنی معمولی سی تکلیف یا شکایت کا موقع نہیں دیا کہ وہ یہ کہہ سکے، دیکھو یہ تو بڑے ہیں اس لیے ان کے لیے سب جائز ہے۔ خود احتسابی کی کڑی آزمائش یہاں سے شروع ہوتی ہے کہ آپ سماجی رتبے یا انتظامی منصب کو بالائے طاق رکھتے ہوئے خود یہ دیکھیں کہ کہیں آپ کا کوئی قدم قانون، آئین، شریعت کے منافی تو نہیں۔ آج ہم میں کتنے لوگ ایسے ہیں جو کسی بھی منصب پر فائز ہوتے ہی بقول شخص سے اوقات بھول جاتے ہیں، یوں اکڑتے ہیں جیسے آسمان سے اترے ہوں، اپنے بڑی سے بڑی خطا، گناہ کو مواخذے کے لائق نہیں سمجھتے، اپنے ہر عمل کو محض اپنے لیے جائز سمجھتے ہیں۔ یہ مسئلہ صرف سماجی اور انتظامی مراتب تک محدود نہیں، بہت سے لوگ اپنی ظاہری وضاقتہ اور دکھاوے سے دین مذہب کے ٹھیکیدار بن جاتے ہیں، دوسروں کے ہر قول و فعل پر اعتراض کرتے ہیں۔ حد یہ ہے کہ جائز، مستحب اور مسنون افعال پر کفر و شرک کے فتوے لگا دیتے ہیں۔ اپنی کم علمی، لا علمی کو ہی ہمدانی ظاہر کرتے ہیں، یعنی ہمیں سب پتہ ہے۔ جب ان کے عمل کی باری آتی ہے تو وہ بہت سے نجی اور سرکاری یا عوامی معاملات میں شریعت کی کھلم کھلا خلاف ورزی کرتے ہیں۔ اگر کوئی ٹوک دے تو اس کی شامت، اگر بنیادی مسائل پوچھ بیٹھے تو حضرت بغلے جھانکنے لگتے ہیں، کیونکہ ہاتھی کے دانت کھانے کے اور دکھانے کے اور۔ جب اخلاص نیت سے کبھی علم حاصل ہی نہ کیا ہو، دودھ میں بالائی کے مثل محض چلتے پھرتے چند باتیں کہیں سے گویا اچک لی ہوں تو دوسروں کو خاک بتائیں گے۔ یہ تصویر ہے ہمارے معاشرے کے زندہ کرداروں کی۔ ایسے لوگ اصل میں انا پرست ہوتے ہیں اور خود کو ہر قسم کے عذاب و عطاب سے عملاً ماورا سمجھتے ہیں، خدائی فوجدار بن کر دوسروں کی اصلاح بڑے زور و شور سے کرتے ہیں، خود پر اسلام نافذ کرنے کی زحمت گوارا نہیں کرتے۔ رمضان شریف ہمیں یہ موقع فراہم کرتا ہے کہ ہر عمل خلوص نیت سے شروع کریں، اس کی اثر پذیری یا اثر انداز ہونے کی خاصیت دیکھیں، ہر عمل سے نتائج اخذ کریں اور قلب و ذہن کو ہر قسم کی آلودگی سے پاک کریں۔ جب ہم تمام وقت رب کائنات کی خوشنودی کا حصول اپنے پیش نظر رکھیں تو اپنے ہر قول و فعل کا پیشگی احتساب یا فوری احتساب بھی از خود آسان ہو جاتا ہے۔ جب ہر جگہ، ہر وقت، ہر معاملے میں وہی ہستی پیش نظر ہو تو پھر اپنی ہستی کا ذکر کیا مانی۔ یہ انا کا بت اس وقت پاش پاش ہو جاتا ہے جب ہم اس کے حضور جھکتے ہیں جو واقعی بڑائی کا حامل ہے، جب ہم اس کی ہر جگہ ہر وقت موجودگی کا تصور کرتے ہیں جو حقیقت بھی ہے، تو پھر ہمارے لیے یہ گنجائش نہیں رہتی کہ ہم اپنے لیے کسی بھی غلط کام کو روا سمجھیں اور کسی کے جائز فعل پر محض اس لیے اعتراض کریں کہ اس سے ہماری جھوٹی عظمت اور کھوکھلی علمیت کا بھونڈا پرچار ہوگا۔ فارسی میں کہتے ہیں خود را فضیحت دیگر را نصیحت،
یعنی اردو محاورے کے مطابق دوسروں کو نصیحت آپ کو فضیحت۔ قرآن کریم میں متعدد مقامات پر اس روش کی مذمت فرمائی گئی۔ حدیث شریف میں آتا ہے کہ روز قیامت ایک شخص کو لایا جائے گا اور آگ میں جھونک دیا جائے گا جس سے اس کی انتڑیاں نکل پڑیں گی، وہ ان کو تھام کر اس طرح چکر لگائے گا جس طرح گدھا چکی چلانے میں گھومتا ہے۔ اہل دوزخ اس کے گرد جمع ہو جائیں گے اور کہیں گے، ارے فلاں شخص تمہیں یہ کیا ہو گیا؟ تم تو ہمیں اچھی باتیں بتاتے اور بری باتوں سے روکتے تھے۔ وہ کہے گا، تھا تو یوں ہی، مگر میں خود نہ اچھی باتوں پر عمل کرتا تھا نہ بری باتوں سے روکتا تھا۔ یہ ہے صحیح بخاری اور صحیح مسلم کی حدیث۔ غور کرنے پر معلوم ہوتا ہے کہ ہماری تمام خرابیوں کی جڑ ہمارے قول و فعل کا تضاد ہے۔ اس کے پیچھے جھوٹی انا، ہوس اور دکھاوا کار فرما ہوتا ہے۔ ہم اپنی اصلاح کا سوچتے ہی کم ہیں تو پھر اپنے احتساب اور بہتری کا کہاں سے سوچیں؟ ہمیں تو اپنے مقابل ہر شخص میں بات بے بات کیڑے نظر آتے ہیں اور ہم زبان کے نشتر سے اس کی چیر پھاڑ کر کے اسے ایک دم سیدھا کرنے کی صحیح فرماتے رہتے ہیں۔ یاد رکھیے، معاشرے کی اصلاح نہ تو فرشتے آ کر کریں گے، نہ کسی دن حکومت کے کہنے سے سب کچھ ٹھیک ہو جائے گا۔ یہ عمل ہمیں اپنی ذات سے شروع کرنا ہوگا۔ جب ہر شخص خود احتسابی کو اپنا شعار بنائے گا تو معاشرہ خود بخود سدھار کی منزل کی جانب گامزن ہوگا۔ اس گفتگو کے اختتام پر اگر حاضرین میں کسی کے ذہن میں کوئی سوال موجود ہو تو جواب کے لیے میں حاضر ہوں۔ السلام علیکم، میرا نام اظہر نہال ہے اور میرا سوال یہ ہے کہ روزے اور خود احتسابی کا آپس میں کیا تعلق ہے؟ جی، روزے اور خود احتسابی کا آپس میں بہت گہرا تعلق ہے۔ مسئلہ یہ ہے کہ جب ہم یہ دیکھتے ہیں کہ ہر عمل کی بنیاد نیت پر ہے تو ظاہر ہے کہ روزہ بھی نیت کے بغیر نہیں ہے، تو روزہ ہم رکھتے کس کے لیے ہیں یہ ہمیں دیکھنا ہے۔ اور جب نیت واضح ہے کہ روزہ صرف اور صرف اللہ تعالیٰ کے لیے رکھ رہے ہیں، کسی قسم کا دکھاوا نہیں ہے، لوگوں کو شو نہیں مارنا کہ ہم روزے سے ہیں، اور کسی قسم کا دوسرا مقصد بھی اس کے پیش نظر نہیں ہے، تو پھر ہم جو روزے میں جو کام کریں گے، ہر کام خواہ وہ بظاہر دنیاوی کام ہو، ہمیں اس میں اللہ کی رضا کو سامنے رکھنا ہوگا اور ہمیں یہ دیکھنا ہوگا کہ کیا درست ہے، کیا غلط ہے، کیا صحیح ہے، کیا غلط ہے، اور اس سے کیا نتیجہ برآمد ہو سکتا ہے۔ تو گویا ہر عمل خود بخود آٹومیٹیکلی اپنے احتساب کے ساتھ ہمارے ذہن میں آئے گا۔ السلام علیکم، میرا نام تنویر ہے۔ خود احتسابی کی راہ میں سب سے بڑی رکاوٹ کیا ہے؟ خود احتسابی کی راہ میں سب سے بڑی رکاوٹ ہے انسان کی انا۔ انسان ہر مسئلے، ہر معاملے کو شروع کرتا اپنی ذات سے۔ پہلے سوچتا ہے میں کیا ہوں، میں یوں کروں گا، میں ایسا کروں گا، اگر میں ایسا کروں تو یوں ہو جائے گا، اگر میں یوں کروں تو لوگ یہ دیکھیں گے، یوں سوچیں گے، وغیرہ وغیرہ۔ تو معاملہ یہ کہ خود احتسابی میں پہلے تو اس انا کو مارنا پڑتا ہے، اسے کنٹرول کرنا پڑتا ہے، گویا اپنے نفس سے لڑنا پڑتا ہے۔ اگر آپ ایسا نہ کریں تو خود احتسابی شروع ہی نہیں ہو سکتی۔ اچھا سہیل، میں یہ جاننا چاہوں گی، بلکہ میں اپنے لسنرز کے لیے بھی یہ جاننا چاہوں گی جو اس وقت آپ کی آواز سن رہے ہیں ریڈیو پہ، کہ احتساب کے لیے اداروں کا قیام اسلامی نقطہ نظر سے کیسا ہے؟ دیکھیے، بات یہ ہے کہ جب ہم قرآن و سنت کی روشنی میں اس مسئلے کو دیکھتے ہیں تو کسی احتسابی ادارے کا قیام بظاہر تو فرض یا واجب کے زمرے میں نہیں آتا، مگر یہ ایک ایسا مسئلہ ہے کہ جس پر زمانے کے لحاظ سے اجتہاد کیا جا سکتا ہے، اور اس کی یوں مثالیں دیکھی جا سکتی ہیں کہ مثال کے طور پر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب کسی صحابی کو، جب وہ مسلمان ہوئے ہوں اور ان کے قبیلے کے لوگ یا تو ان کے بعد مسلمان ہوئے ہوں یا ابھی مسلمان نہ ہوئے ہوں، تو ان کی طرف بھیجتے تھے دعوت اور تبلیغ کے ساتھ، تو وہ ان کو کچھ اختیارات سمجھاتے تھے کہ لوگوں کو یہ بتانا ہے، یہ کرنا ہے، اور اس عمل کی راہ پہ یوں لاتے ہوئے انہیں اس طرح سزا اور جزا کا تصور دینا ہے، یہ مفہوم ہے گویا۔ تو احتساب کا عمل تو وہاں سے شروع ہو گیا کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے نہ صرف اپنی ذات سے اس کا آغاز کیا بلکہ صحابہ کو جہاں جہاں بھیجا انہیں یہ تعلیم بھی دی کہ لوگوں کو کیا بتانا ہے۔ اور پھر اس کے ساتھ دوسرا مرحلہ جو عملی ہے وہ یہ ہے کہ خلافت راشدہ میں ہمیں ایسی متعدد مثالیں ملتی ہیں کہ کسی بھی موقع پر، حتیٰ کہ بعض بڑے صحابہ کرام سے بھی کسی معاملے میں بحث پرس کی گئی، محض اس لیے کہ لوگوں میں صرف غلط فہمی کی بنیاد پر بھی کوئی بات جڑ نہ پکڑ لے اور ایسا نہ ہو کہ اسلام اور مسلمان بدنام ہو جائیں کہ یہ تو فلاں بڑا کام بھی کرتے ہیں، یہ فلاں برا کام بھی کرتے ہیں، یہ فلاں بھی کرتے ہیں، یہ بھی کرتے ہیں اور وہ بھی کرتے ہیں اور پھر مسلمان ہیں۔ تو گویا ہر اسٹیج پر ان کا چیک اینڈ بیلنس رکھا گیا، ایک تدارک، توازن کا نظام رکھا گیا احتساب کا۔ تو یہ میں سمجھتا ہوں کہ جواز موجود ہے ہر عہد کے